الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ماہ ربیع الاول کا پر نور مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس عظیم مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب کو دنیا میں مبعوث فرمایا تھا، اور اس بات کا ذکر اللہ نے قرآن میں ان الفاظ سے کیا ہے، لقد من اللہ تبارک و تعالی نے مومنین پر احسان فرمایا کہ اپنے محبوب کو ان میں جلوہ گر فرمایا۔ اور کس دن آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، اس بارے میں حضرت جابر اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل، یہ واقعہ ہے عام الفیل کا جس کو ہم سن چکے ہیں پہلے، کہ عام الفیل کے سال 12 ربیع الاول کے دن دوشنبہ کو آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ پیر کا دن تھا، دوشنبہ سے مراد پیر ہے، اور 12 ربیع الاول کے دن آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ جلیل القدر صحابہ کرام سے اس بات کا ثبوت ملا۔ امام ابن جریر طبری علیہ رحمہ بہت بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے اپنی تفسیر میں اس بات کو لکھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پیر کے دن ربیع الاول کی 12 تاریخ کو عام الفیل میں ہوئی۔ یعنی عام الفیل کا مطلب کہ جس میں یہ واقعہ رونما ہوا تھا جس سال، اسی سال آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ علامہ ابن جوزی علیہ رحمہ بہت بڑے جو ہے یہ محدثین میں ان کا شمار ہوتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ امام اسحاق علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ سوال یہ ہے، یہ آپ کو کیوں بتایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ اس میں کوئی شک شبہ باقی نہ رہے کہ 12 ربیع الاول کے علاوہ کسی دن ہوئی۔ سب سے زیادہ مستند قول یہی۔ اب ہم آتے ہیں اگلی بات کی طرف کہ کیا حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد خود منایا یا نہیں منایا؟ تو یہ تو اہل سنت و جماعت کے لیے بڑی خوشخبری اور بڑی سعادت کی بات ہے کہ جو آگے آنے والی حدیث ہے وہ آپ کو بتائے گی کہ حضور نے اپنا میلاد کس کس انداز سے منایا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ پیر کے دن روزہ رکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ اس دن اللہ نے مجھے پیدا کیا اور اسی دن مجھ پر پہلی مرتبہ وحی اتری۔ تو حضور اپنی پیدائش کی خوشی میں خود ہر پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، اس بات سے ہمیں پتہ لگا کہ حضور نے اپنا میلاد خود روزہ رکھ کر منایا۔ اب ہم آتے ہیں ایک اور روایت کی طرف۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، کہتے ہیں کہ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد خود اپنا عقیقہ کیا، حالانکہ آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کے پیدا ہونے کے 7ویں روز عقیقہ کر لیا تھا۔ آپ نے یہ دوسری بار عقیقہ کیوں کیا؟ اس کے پیچھے یہی وجہ لکھی گئی کہ آپ نے اس بات کی خوشی کا اظہار فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے مبعوث فرمایا ہے، اور اس بات کی خوشی کا اظہار فرمایا کہ میری امت کو اللہ نے اشرف بنایا ہے، سب سے زیادہ شرف والی امت قرار دیا ہے، اور اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنایا ہے۔ یہ 3 وجوہات کی بنا پر آپ نے اپنا عقیقہ کیا۔ عقیقے میں آپ نے جانور کو ذبح کیا، بکرے کو ذبح کیا۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ جو ہم نذر و نیاز اور ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں، یہ بھی بالکل صراحتاً حضور کی حدیث سے ثابت ہے، اور اس سے بالکل واضح یہ بات سمجھ آ گئی کہ حضور نے اپنا میلاد منایا ہے۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ صحابہ نے تو حضور کا میلاد نہیں منایا، تو یہ بالکل غلط طریقہ ہے، بالکل غلط طرز ہے یہ اعتراض کرنے والوں کا کہ جو کام صحابہ نے نہیں کیا وہ ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے۔ بھائی صحابہ کرام نے تو کئی سارے کام نہیں کیے جو تم کر رہے ہو۔ جلسہ دستار فضیلت صحابہ نے تو کبھی نہیں منایا۔ دستار یہ اختتام بخاری شریف، یعنی بخاری شریف کا جو اختتام ہوتا ہے،
استقبال بخاری کے نام سے پروگرام ہوتا ہے، یہ تو کبھی صحابہ کرام نے تو نہیں کیا۔ جو تم صحاح ستہ پڑھتے ہو، حدیث کی 6 کتابیں پڑھتے ہو، دور حدیث شریف کا نام دے کر پڑھتے ہو، صحابہ نے تو کبھی نہیں پڑھا، تو دور حدیث شریف کو کیوں پڑھتے ہو؟ قرآن پاک میں صحابہ کرام کے دور میں زبر زیر پیش تو تھے نہیں، تو تم کیوں زبر زیر پیش لگا کے قرآن کو اتنے حسین انداز میں چھپوا کے پڑھتے ہو؟ اس دور میں تو قرآن ایسے چھپتا نہیں تھا، اس دور میں تو قرآن اس حالت میں موجود نہیں تھا۔ جب تم آتے ہو صحابہ کی طرف تو صحابہ نے کئی سارے کام نہیں کیے، اتنی ساری کانفرنسز ہوتی ہیں تمہاری، وہ تم کیوں کرواتے ہو؟ صحابہ نے تو نہیں کرائی۔ تو یہ تو نام نہاد لوگ ہیں جو اس غلط طرز کو لے کر آتے ہیں عوام کے سامنے کہ جو کام صحابہ نے نہیں کیا وہ ہم نہیں کر سکتے۔ بھائی صحابہ کرام نے بھی حضور کا میلاد منایا ہے، اور وہ حضور کے دور رسالت میں ہی منایا ہے۔ بالکل واضح حدیث ہے کہ حضور ایک سفر میں صحابہ کرام کے ساتھ موجود تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کو حضور نے فرمایا کہ عبداللہ بن عباس سے کہا مجھے وہ اشعار سناؤ جو میری ولادت کے بارے میں لکھے گئے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے وہ اشعار پڑھے اور سنائے۔ حضرت حسان بن ثابت کو حضور خود منبر پر بٹھاتے اور کہتے کہ تم کافروں کو میری طرف سے جواب دو، جب تک تم میرے اشعار پڑھ کر کافروں کو جواب دیتے رہو گے جبریل امین تمہاری مدد کرتے رہیں گے۔ تو وہ اشعار کس حوالے سے پڑھتے تھے؟ وہ اشعار حضور کی ولادت پر پڑھتے تھے۔ وہ اشعار کا ترجمہ میں آپ کو عرض کروں، وہ اشعار کا ترجمہ یہی تو تھا کہ وہ حضور کی ولادت باسعادت کس انداز سے ہوئی کہ اے محبوب اللہ نے آپ کو ویسا پیدا کیا جیسا آپ چاہتے تھے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ حضور کی ولادت کا ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ یہ حضور کی ولادت باسعادت ہی تو ہے جو صحابہ کرام نے منائی۔ لیکن جب حضور کی وفات ہو جاتی ہے تو اس کا غم جو صحابہ کرام کو تھا وہ پوری امت میں سے کسی بھی شخص کو نہیں ہو سکتا، کسی بھی قوم کو نہیں ہو سکتا۔ نہ تابعین کو وہ دکھ ہو سکتا ہے، نہ تبع تابعین کو وہ غم ہو سکتا ہے جو غم صحابہ کرام کو لگا۔ جبھی تو صحابہ کرام میں ایک صحابی رسول کا مقام بیان کیا گیا کہ جب انہوں نے یہ بات سنی، وہ اپنی کھیتی بو رہے تھے، کھیتی کر رہے تھے اور اپنے کھیت میں موجود تھے، اور ان کو یہ بات ملتی ہے کہ حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری وصال فرما گئے ہیں۔ تو ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے مولا اگر حضور نہیں ہے تو ابھی میں نابینا ہو جاؤں، مجھے حضور کے بعد کسی کو نہیں دیکھنا، اور اسی وقت وہ نابینا۔ 3 ادوار میں حضور کا جو یوم ہے وہ نہیں منایا گیا، ولادت باسعادت نہیں منائی گئی۔ صحابہ کرام کے دور میں، تابعین کے دور میں، تبع تابعین کے دور میں، اس لیے کہ ان پر جو کیفیت تھی وہ پوری امت پر وہ کیفیت کبھی نہیں آ سکتی، اور آہستہ آہستہ وہ کیفیت 300 سال لگے اس کیفیت سے نکلنے کے لیے کہ حضور وصال فرما گئے ہیں۔ پھر حضور کی ولادت باسعادت 4 ہجری میں شروع ہوئی اور آج تک چل رہی ہے، اور یہ چلتی رہے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جتنا زمانہ گزرتا رہے گا حضور کا چرچا بڑھتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ربیع الاول کی اس پر کیف سعادت والی جو گھڑیاں ہیں اللہ تعالی ہمیں نیکیوں میں گزارنے کی توفیق دے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔